الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمران قادری۔ پروگرام قرآن میری جان کی 5ویں ایپیسوڈ کے ساتھ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے تقوی اور نسبت رسول۔ شاہوں سے کچھ غرض نہ کسی تاجور سے ہے، میری تو آشنائی تیرے سنگ در سے ہے۔ ان سے نظر ملی تو نظر ان کی ہو گئی، یہ حادثہ عجیب نظر کا نظر سے ہے۔ حضور کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے فرمایا، قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ بس اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی رسول ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، صحابی رسول ہو اور روزہ نہ رکھتا ہو، صحابی رسول ہو اور حج نہ کرتا ہو، صحابی رسول ہو اور زکوٰۃ نہ دیتا ہو، صحابی رسول ہو اور متقی پرہیزگار نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ کیونکہ صحابی رسول ہر نیک عمل کا مجسمہ ہوتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابی رسول کو کسی اور عمل پہ فخر نہیں تھا، جس پہ فخر تھا وہ عرض کیا، یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین، سرکار کی ذات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آئیں ہر عمل محبت رسول اور اطاعت رسول میں کریں تاکہ وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ تو آج کے ہمارے مہمان علامہ پروفیسر مظہر اقبال سلطانی صاحب، ہم ان سے بھی کچھ سوال کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، آپ بتائیں کہ تقوی، محبت رسول کے بغیر کیا بندے کو تقوی نصیب ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ، جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء و جزاء الخیر۔ آج کے اس پرفتن دور میں المیہ یہ ہے کہ نوجوان نسل بالخصوص اور امت مسلمہ بالعموم ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کی ناپاک جسارت کی جا رہی ہے۔ اسی بات کو، ان کی اس غلیظ سوچ اور فکر کو، ان کی اس پالیسی کو، ان کے اس پروپیگنڈا کو ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خیال، اپنے تصور میں اشعار کی شکل میں یوں پیش کیا کہ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ یہ جو فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ان کی فکر، ان کی سوچ کہ اگر انہیں کمزور کرنا ہے تو کمزور کرنے کے لیے ایک عمل کرو کہ ان کی روحوں سے محبت مصطفیٰ کو جدا کر دو کہ یہ کمزور ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر عاشق رسول، ہر سچا غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی سے بڑی بلا کا سامنا کر سکتا ہے، بڑی سے بڑی مصیبت سے، ظلم سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن اپنے حبیب سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اپنی جان قربان کر سکتا ہے، حضور کی ذات پہ اپنا سب کچھ نچھاور کر سکتا ہے۔ حضور کی محبت اگر نہیں، کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ بے شک یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ اس دنیا سے اپنی مرضی سے جائیں گے۔ جب ہم یار اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے اس دنیا کو چھوڑ نہیں سکتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی اس چند روزہ زندگی کو اپنی مرضی سے گزار بھی نہیں سکتے۔ مرضی انسان کی نہیں ہے، مرضی اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اس کی مرضی، اس کی منشا، اس کی تمنا، اس کی محبت، اس کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے تو اصل وہ زندگی ہوگی۔ اب اس وحدہ لا شریک نے اس کائنات کے اندر بے شمار انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے تاکہ انسان
ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. جو احکامات خداوندی دنیا میں وہ لے کے آئے ان احکامات خداوندی کو اپنی زندگیوں پر لاگو کریں. جب تک وہ اپنی زندگیوں پر لاگو نہیں کریں گے تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. اس دنیا میں بے شمار لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جن کے پاس تقویٰ بھی ہے، جن کے پاس نمازیں بھی ہیں، جن کے پاس روزوں کی کثرت ہے، جن کے پاس ہر اسلام کے عمل پر عمل پیرا ہونے کا عمل بھی ملے گا، لیکن ان کے دلوں میں محبت رسول نہیں ہے، ان کے دلوں میں خشیت الہی نہیں ہے. اصل تقوی اور اصل پرہیزگاری کا اس بندے کو ثمر اور فائدہ نصیب ہوتا ہے کہ جس کے دل میں محبت رسول ہے. اللہ اللہ. اگر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو آپ کی پیشانی کے داغ جو سجدوں کے ہیں وہ کام نہیں آئیں گے. اللہ. رکوع و سجود کام نہیں آئیں گے، آپ کے رکھے گئے روزے کام نہیں آئیں گے، آپ کی دی گئی زکوٰۃ کام نہیں آئے گی، کثرت صوم و صلات اس کی پابندی کام نہیں آئے گی جب تک کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، عشق اور پیار نہیں کر لو گے. تقوی کا نسبت رسول کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اس حوالے سے بے شمار علماء نے اور محدثین نے اور مفسرین نے اپنی اپنی کتب سیرت کے اندر، کتب سیر کے اندر اور کتب تفسیر کے اندر اس بات کو بڑی صراحتاً ذکر کیا ہے، واضح الفاظ کے اندر ذکر کیا ہے. ایک مفسر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات میں آپ کو سناتا ہوں. وہ صاحب تقویٰ کی، متقی کی تعریف کرتے ہیں کہ متقی کون ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں المتقی من سلک طریق المصطفیٰ ونبذ الدنیا وراء الکفا وکلف نفسہ اخلاق الوفا واجتنب الحرام والجفا. فرمایا کہ متقی وہ شخص ہے جس نے جانا تو جنت ہے لیکن جنت جانے کے لیے اس کے پاس ایک راستہ ہے، وہ حضور کی راہ کو اپنا لے، حضور کی محبت کو دل میں بٹھا لے. اس کی نگاہ جب بھی اٹھے یا اللہ کی ذات پہ ٹھہرے یا گنبد خضرا کے مکی پہ جا کے ٹھہرے، تب جا کے وہ جنت کو حاصل کر سکے گا. المتقی من سلک طریق المصطفیٰ ونبذ الدنیا وراء الکفا. دنیا کو، متاع دنیا کو پس پشت پھینک دے. وہ شخص صاحب تقویٰ ہے جو حرام سے، دھوکہ سے، فراڈ سے بچ جائے، اجتناب کرے. اللہ کیا وہ صاحب تقویٰ ہے. اس تقویٰ کی تعریف میں سر فہرست جس بات کو نقل کیا گیا ہے وہ نسبت رسول ہے. جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت میسر نہیں ہے تو بندہ صاحب تقویٰ نہیں ہے. قرآن مقدس کی ایک مثال، ایک آیت سے اس بات کو سمجھتے ہیں. اللہ پاک نے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول کی ذات پہ ایمان لے کے آؤ. اب بڑی قابل توجہ بات ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو. ایمان والوں کو خطاب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اب خشیت الہی کے بعد جو اگلا پیغام ہے فرمایا آمنو برسولہ، اور اس کے رسول کی ذات پہ ایمان لاؤ. سوال پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ایمان نہیں تھا؟ خشیت الہی کیا ایمان نہیں تھا؟ اللہ پاک نے تقویٰ کے بعد، خشیت الہی کے بعد جس چیز کا پیغام دیا ہے وہ بڑا قابل توجہ اور بڑا اہم ترین ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو آمینو، ایمان لاؤ. یہ ناظرین کے لیے اور سامعین کے لیے بڑا ایک اہم ترین پیغام ہے. اللہ پاک نے آمنو بھی کہا، آمینو بھی کہا. ایمان والو ایمان لاؤ. پہلے ایمان والا بھی کہہ دیا، پھر اس کے بعد ایمان کی دعوت بھی دے دی.
مولا اگر یہ ایمان والے تھے تو پھر دعوت ایمان کیوں دے رہا ہے؟ سبحان اللہ. اگر یہ ایمان والے نہیں تھے تو پھر ایمان والا کیوں کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں ایمان لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اشارتاً یہ بات ارشاد فرما دی، جسے مفسرین نے مختلف کتب کے اندر نقل بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارا دل نہیں توڑنا چاہتی. تم نے سمجھا شاید نماز پڑھنا ایمان ہے، تم نے سمجھا شاید روزہ رکھنا ایمان ہے، تم نے سمجھا شاید زکوٰۃ دینا ایمان ہے، دیگر اعمال صالحہ کرنا ایمان ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں اس ایمان کے ساتھ منسوب کرتے ہوئے یوں کہنا چاہتا ہے کہ اے لوگوں، اس ایمان کا خیال دل سے نکالو جو تم اپنی ذات کے لیے منتخب کر چکے ہو، اور اس ایمان کو قبول کرو جو اللہ کے رسول کو قبول ہے، سبحان جو اللہ تعالیٰ کو قبول ہے. سبحان اللہ. اور وہ کیا ہے؟ آمینو برسولہ، اس کے رسول کی ذات پہ ایمان لے کے آؤ. جب تک تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو نہیں مانو گے، تمہارا تقوی، پرہیزگاری کسی کام کی نہیں ہے. تمہاری نمازیں، عبادات، روزے، زکوٰۃ، کوئی بھی عمل صالح کسی کام کا نہیں ہے جب تک کہ تم نسبت رسول کو نہیں اپناؤ گے. تو اب دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی خشیت، ایسا تقوی، ایسی پرہیزگاری نصیب کرے کہ جو پرہیزگاری نسبت رسول سے حاصل ہو، جو تقوی نسبت رسول سے حاصل ہو. اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے شب و روز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں گزارنے کی توفیق عطا کریں. جی ناظرین، آج علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں تقوی اور نسبت رسول کے حوالے سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا. آنے والے ایپیسوڈ تک ہمارا انتظار کیجیے. آپ کا اپنا میزبان محمد عمران قادری ولرا. اللہ حافظ.